اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے میرے لیے بڑا معتبر ہے اور میں مشکور ہوں مجھے یہاں پر بلایا گیا۔ میری بڑی لانگ سٹینڈنگ ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ۔ میرے والد مرحوم یہاں پہ پڑھایا کرتے تھے۔ ہی واز ان دا پولیس۔ ان فیکٹ مائی پردادا was in the police, my dada was in the police, my father was in the police, my uncles were in the police, my cousin is in the police. So I have a fifth generation police association. تو میرا کوئی پرائر کلیم ہے سہالہ کے اوپر، کیونکہ یہاں پر والد صاحب کے ساتھ میں جب بہت چھوٹا تھا تو آیا بھی کرتا تھا۔ He was teaching law here. بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو بنیادی چیزیں جو میرے خیال میں اہم ہیں آپ کے حوالے سے، آپ ان کو شاید سود مند بھی سمجھیں، وہ میں آپ کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد میرے خیال میں سوال جواب کے ذریعے بہتر بات کو بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ویسے بھی لیکچر دینے کا رواج ذرا زیادہ ہے۔ ہر جگہ ہم لیکچر دیتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ لیکچر، مسجد میں لیکچر، گھر میں لیکچر، انسٹیٹیوشن لیکچرز بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر۔ میرے مشاہدے ہیں دو تین جو میں آپ کے سامنے سبمٹ کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جب ہم پولیس کے ادارے کی میڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس بطور ادارہ اتنا متحرک ہے اور اس کے اوپر ریاست نے ایسا دست شفقت رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو معلومات کے اعتبار سے میڈیا کے ساتھ انگیج کر سکتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا مشاہدہ یہی ہوگا، یہ غلط مفروضہ ہے۔ ایک ایسا ادارہ جس کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اس کے پاس شاید یہ صلاحیت یا یہ وقت یا وسائل موجود نہ ہوں جو دوسرے اداروں کے پاس ہے، اور موازنہ ہم عموماً کرتے ہیں آرمی کے پاس کہ ان کا آئی ایس پی آر جو ہے وہ بہت تگڑا ہے۔ تو اگر ایسا آئی ایس پی آر آپ کو بھی مل جائے تو آپ بھی بہت تگڑے ہو جائیں گے، لیکن ایسا آئی ایس پی آر لینے کے لیے آپ کو پھر ویسے وسائل چاہیے جو آئی ایس پی آر جن اداروں کو ریپرزینٹ کرتا ہے ان کے پاس موجود ہے۔ وہ وسائل آپ کے پاس نہیں ہیں۔ دوسرا جو پولیس کا بڑا مسئلہ مجھے لگتا ہے معلومات اور امیج کے حساب سے، وہ یہ کہ آپ جو سیاسی تغیر و تبدل ہے، یعنی تبدیلی ہے، اس کے بڑے قریب رہ کے کام کرتے ہیں، بلکہ آپ اس کا حصہ ہی ہوتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو دھرنا کے پیک ڈیز تھے، تو میں نے کچھ امیجز یہاں پر چلایا تھا، دوز ویری ڈسٹربنگ امیجز۔ ہم نے خود ان کو وٹنس بھی کیا، ہم نے اس کو دیکھا بھی، پروجیکٹ بھی کیا۔ وہاں پر پولیس کے ساتھ جیسا ہوا، جو ان کی ڈیوٹیز لگائی گئی اس کے اندر بھی بہت ڈنڈی ماری گئی، ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا، پھر ان کے سامنے تقاریر ہوتی رہیں، تذلیل، تحریک۔ میرے خیال میں وہ جو ڈی چوک کے اندر پولیس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ایک استعارہ تھا یا ایک سمبلزم تھا جو ہم عمومی طور پر پولیس کے ساتھ سال ہر سال سے بلکہ دہائیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ایک ایسا ادارہ جو خود ریاستی جبر کا اور سیاسی جبر کا شکار ہو رہا ہو، اس سے یہ توقع کرنا کہ 4-5 میڈیا کی انگیجمنٹس کرنے سے اس کا امیج بہتر ہو جائے گا، میرے خیال میں یہ مفروضہ بھی غلط ہے، یہ درست مفروضہ نہیں ہے۔ تو ہم پہلے لیمیٹیشنز کی بات کرتے ہیں، پھر میں آپ کے سامنے سبمٹ کروں گا کیا کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ پولیس ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر، ایک نیگلیکٹ، دوسرا ایکسپلائٹیشن، though it's a central state body, yet it is neglected and exploited by the state itself. I think that's the irony of it all. اس کی وجہ سے یا اپنی خامیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ امیج نہیں بلڈ کر پایا پولیس جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پر میرے خیال میں ہمیں ادارے کی اپنی کمزوریاں یا ادارے کے اندرونی جو نیگلیکٹس ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آج آپ یہ ڈی ایچ اے اور اورنج والوں کا جو ایشو چل رہا ہے جس میں جنرل کیانی کے بھائی کا نام بھی آ رہا ہے، اگر آپ اس تنازع کو فی الوقت آپ اگنور کر دیں تو عمومی طور پر جو پیٹی بھائی پن ہے وہ دوسرے اداروں میں بہت تگڑا ہے۔ پولیس کے اندر مجھے لگتا یہ ہے کہ جو سپیریئرز کا سینس آف اونرشپ ہے وہ نہیں ہے جو دوسرے اداروں کے اندر، جو آپ کو ڈی ایم جی گروپ کے اندر بھی نظر آئے گا، جو آپ کو حتیٰ کہ انفارمیشن گروپ کے اندر بھی نظر آئے گا۔ جو پولیس کے اداروں کے جو سپیریئرز ہیں ان کا اپنا جو ایسوسیشن ہے پولیس کے ساتھ،
یا ان کی جو اپنا جو پے بیک ہے کہ جس ادارے نے آپ کو اتنا مقام دیا, جس نے آپ کو پیڈسٹل دیا, آپ کو اس نہج پر پہنچایا کہ آپ زندگی میں کامیاب گردانے جاتے ہیں یا سنجیدگی سے لیے جاتے ہیں, اس ادارے کو آپ نے کچھ پے بیک کرنا ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ 67 سال کے اندر پولیس کے اندر سے جو قیادت نکلی ہے اس نے شاید پولیس کے ادارے کی فلاح کے لیے یا بہتری کے لیے یا امیج بلڈنگ کے لیے کام کوئی زیادہ نہیں کیا. اس کا اگر آپ اینیکڈوٹل میں آپ کو اگزامپل دوں جو ہم ڈیلی فیس کرتے ہیں کہ جب پولیس کے معاملات ہوتے ہیں یا پولیسنگ کے معاملات ہوتے ہیں تو پاکستان میں 2.5 بندوں کے علاوہ ہمیں کوئی تیسرا بندہ ملتا نہیں ہے بات کرنے والا. یہ نہیں ہے کہ بندے ہیں نہیں, ظاہر ہے جس طرح دوسرے اداروں سے ریٹائر ہو کے نکل رہے ہیں تو یہاں سے بھی ریٹائر ہو کے نکل رہے ہیں, ایکسپرٹس بھی موجود ہیں, لیکن وہ بات نہیں کرتے ہیں, وہ سامنے نہیں آتے ہیں اور عملاً انہوں نے ادارے کو ابینڈن کر دیا. تو بعد از ریٹائرمنٹ جس طرح آپ دوسرے اداروں کے نمائندگان کو دیکھتے ہیں, آپ ایئر فورس کے نمائندگان کو دیکھتے ہیں, حتیٰ کہ نیوی کے نمائندگان کو دیکھتے ہیں, ڈیفنس اینالسٹ آپ کو بہت نظر آتے ہیں, ریٹائرڈ ایمبیسڈرز آپ کو بہت نظر آتے ہیں. جو پولیس کی پریزنس اور ٹو ہولڈ ہے میڈیا کے اندر کسی بھی لیول کے اوپر وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور جو ہے وہ انتہائی متنازع ہے. ذوالفقار چیمہ صاحب جیسے وہ بہت شخصیت پر بنیاد کرتی ہے, اس کا ادارے سے کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. تو ان 3 فیکٹرز کی وجہ سے جو امیج ہے میرے پولیس کا وہ ایک سٹرکچرل پرابلم کا شکار ہے. یعنی میں اس کمرے کے اندر ان کرسیوں کو تو آگے پیچھے کر سکتا ہوں, میں ان کی روز کو اگر یہ 50 ہیں تو 40 میں کنورٹ کر سکتا ہوں اور 40 کو 60 میں کنورٹ کر سکتا ہوں, لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ میں اس کی دیواروں کو میں چینج کر دوں, I cannot bring about a structural change. تو لہذا جب ہم ریکمنڈیشنز دیتے ہیں آپ کو تو آپ کا خیال ہے کہ ہم آپ کو کوئی بڑی چیز بتا رہے ہیں, میڈیا کے اندر سے آ کے آپ کے سامنے کوئی ہم ایسا سامری جادوگر کا کوئی کارنامہ آپ کو بتا دیں گے جی اس طرح کریں تو یہ ہو جائے گا. But basically we are telling you about tactical level things. Structural change is a strategic concept, اور وہ جب تک پورا نظام گورننس کا درست نہیں ہوگا اس وقت تک میرے خیال میں وہ سپیس آپ کو نہیں ملے گی جس کے اندر آپ نے اسٹریٹجک انفارمیشن میپنگ کرنی ہوگی اپنے امیج کے بارے میں. تو اب میں جو آپ کے سامنے سبمٹ کر رہا ہوں وہ ٹیکٹیکل لیول کی ہی چیزیں ہیں, کیونکہ میں ایسی چیز آپ کو نہیں بتا سکتا, نہ ہی بتانا چاہوں گا, نہ ہی میرے خیال میں آپ پڑھے لکھے ہیں سارے, آپ سننا بھی چاہیں گے ایسی چیز کہ جو قابل عمل نہیں ہو. I mean it is pointless, کیونکہ آپ نے وقت تو نہیں فل کرنا. میں ابھی کہہ رہا تھا کہ normally I do PowerPoint presentations, and since I teach as well I'm pretty good at it. لیکن اب میں نے PowerPoint presentations کرنا بند کر دی. یہ اب سیالہ نہ ہوتا تو میں نے ادھر آنا ہی نہیں تھا, میں تو NDO بھی جامع میں نے چھوڑ دیا ہے عملاً, because I avoid these conversations جس کے اندر آپ اسکرین کے اوپر لگا دیتے ہیں اور ساری دنیا کو آپ ایک بلٹ پوائنٹ کے اندر بتا دیتے ہیں جی کہ اس طرح کر لو تو اس طرح ہو جائے گا, اس طرح کر لو اس طرح ہو جائے گا. I think we need to go beyond that and be very practical about it. تو practically آپ کر کیا سکتے ہیں؟ دیکھیں تمام تر لمیٹیشنز کے باوجود ایک نیا میڈیم ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, جس کے اندر وسائل کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے اور ان مسائل کی بھی کمی ہے جس کا میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا, جو 3 مسائل میں نے آپ کو بتائے. I think آپ کو سوشل میڈیا کو یا ڈیجیٹل میڈیا کو ہارنس کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ میں پچھلے 1-1.5 سال سے کہتا چلا آ رہا ہوں جہاں پر مجھے پولیس کے ساتھ انگیجمنٹ کا موقع ملتا ہے. آپ کا اپنا پورٹل, آپ کا اپنا ویب سائٹ اور آپ کا جو اپنا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے انفارمیشن وائز, ظاہر ہے وہاں پہ آپ کوئی میوزیکل کانسرٹ تو نہیں, آپ اگر آپ کر سکتے ہیں تو there's nothing wrong with it, you'll have a lot of viewership of that. But in terms of police's media presence, ڈیجیٹل ورلڈ کو عملاً آپ نے اگنور کیا ہوا. اور ابھی آپ طاہر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میگزین دکھائے بھی, those are great magazines, but I'm more interested in knowing whether they exist as e-magazines or not, and whether they are easily accessible or not, and whether they sit on a website that I would want to visit as a citizen or as a professional or not. تو جو میں سبمیشن کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو انفارمیشن آؤٹ لیٹ چاہیے, اگر آپ کو اپنی انفارمیشن PR چاہیے, اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہو کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ تیار ہو کر جذبے سے سرشار ہو کر وہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اس کے لیے آپ کو ٹی وی کے انٹرویو کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے.
یہ انفارمیشن ہائپر ایکٹیویٹی جو ہے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں ایک ویب سائٹ کے اوپر. اینڈ آئی ڈو ناٹ نو ویدر سہالہ ہیز دیٹ کائنڈ آف اے ویب سائٹ اور ناٹ. اینڈ اف سہالہ ڈز ہیو دیٹ کائنڈ آف اے ویب سائٹ اینڈ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, دیٹ اونلی ٹیلز یو how much PR that you need to do in order to simply introduce that website to me. تو ہمیں ایک بہت ہی ایکٹیو قسم کا سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا فٹ پرنٹ کریٹ کرنا ہے جو بہت بڑے وسائل کا محتاج بالکل بھی نہیں ہے.